گالی اور فحش کلامی سے مراد یہ ہے کہ ایسے کام جن سے آدمی شرماتا ہو ان کو صریح اور کھلے الفاظ سے ظاہر کرنا، پھر اگر وہ واقعے کے مطابق اور صحیح ہو تو ایک گناہ گالی دینے کا ہے، اور واقعے کے خلاف ہو تو دوسرا گناہ بہتان و افطراء کا بھی ہے، جیسے کسی شخص یا اس کی ماں بہن کی طرف کسی فعل حرام کی نسبت کرنا۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے مقابلہ کرنا کفر ہے، اور حضرت جابر بن سلیم جب مسلمان ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند عہد لیے، ایک یہ کہ کسی کو گالی نہ دو۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اس وعدے کو پورا کیا، اس کے بعد نہ شریف یا غلام کو گالی دی اور نہ کسی اونٹ بکری جانور کو۔ دوسرے یہ کہ کسی نیکی کو معمولی اور حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو۔ تیسرے یہ کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی اور اخلاق سے ملو۔ چوتھے یہ کہ اپنے تہمد یا پاجامے کو نصف پنڈلی تک رکھو، اور یہ بھی نہ کرو تو ٹخنوں سے اوپر تک رکھو۔ ٹخنوں سے نیچے کرنے سے سختی سے بچو کہ وہ تکبر کی علامت ہے۔ پانچویں یہ کہ اگر کوئی شخص تم پر ایسا عیب لگائے جس کو وہ تمہارے اندر جانتا ہو تو تم اس کے بدلے میں اس کا وہ عیب نہ ظاہر کرو جو تمہیں اس کے اندر معلوم ہو۔ اور ایک طویل حدیث میں عفیف عورت کی طرف فعل حرام کی نسبت کرنے کو اکبر الکبائر گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ عفیف عورت اس کو کہتے ہیں جو پاک دامن ہو، جس نے گناہ نہ کیا ہو اور پھر اس پر گناہ کا الزام لگایا جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گالیوں میں عموماً ماں بہن اور بیٹی کی طرف فعل حرام کی نسبت کی جاتی ہے، یہ اسی وعید میں داخل ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی شخص کو عیب لگانے کے لیے ایسی بات کہے جو اس میں نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں اس وقت تک روکے رکھیں گے جب تک وہ اپنے کہے کی سزا نہ بھگت لے۔ گالی گلوچ میں عموماً ایسے ہی افعال منسوب کیے جاتے ہیں جو ان میں نہیں۔ نیز حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے غلام پر زنا کا الزام لگائے تو اگرچہ دنیا میں اس پر حد شرعی جاری نہیں ہوگی مگر قیامت میں اس پر حد القذف جاری کی جائے گی، یعنی دنیا میں تو اس کو سزا نہیں ملنے کی لیکن قیامت کے دن اس کو اس جھوٹے الزام کی، جو جھوٹا الزام لگایا ہے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ایک روز اپنی پھوپھی سے ملنے گئے، انہوں نے ان کے لیے کھانا منگوایا، کنیز نے لانے میں دیر کی تو ان کی زبان سے نکلا زانیہ جلدی کیوں نہیں لاتی؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، کیا تمہیں اس کے زنا کی اطلاع ہے؟ انہوں نے کہا بخدا مجھے کوئی اطلاع نہیں۔ محض غصے میں یہ لفظ کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مرد یا عورت اپنی باندھی کنیز کو زانیہ کہہ کر پکارے حالانکہ وہ اس کے زنا پر مطلع نہیں تو قیامت کے روز یہ کنیز اس کو کوڑے لگائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحش کلامی گالی سے بچو کہ اللہ تعالیٰ فحش اور فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا۔ فحش بچنے سے مراد ایسی چیزوں کا اظہار ہے جس کے اظہار سے آدمی شرماتا ہے اگرچہ وہ واقعے کے مطابق ہو۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کفار کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا ہے جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، اور فرمایا کہ ان کو گالی دینے سے ان تک تو کچھ اثر نہیں پہنچتا، زندوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، گالیاں بکنے والا، فحش بکنے والا نہیں ہوتا۔ احادیث مذکورہ بالا سے ثابت ہوا کہ گالی دینا اور فحش کلام کرنا کسی کافر یا جانور کے حق میں بھی حرام ہے۔ مسلمان کو گالی دینا تو کس قدر گناہ ہوگا، پھر گالی دینے میں اگر کسی ایسے فعل کا اظہار ہے جو واقع میں جائز ہے، مگر اس کے اظہار سے آدمی شرماتا ہے، جیسے جمع اور اس کے متعلقات، تو یہ ایک گناہ گالی دینے کا ہے۔ اور اگر خلاف واقعہ کے کسی فعل حرام کی نسبت کسی شخص یا اس کی ماں بہن یا جانوروں کی طرف کی گئی تو یہ دوسرا گناہ کبیرہ بہتان و افتراء کا بھی ہو جائے گا۔ افسوس ہے کہ اس بلا میں بہت سے مسلمان مبتلا ہیں، خصوصاً گاؤں والے اور جانور پالنے والے۔ ان کی زبان سے تو کوئی بات بغیر گالی کے نکلتی ہی نہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے گالی دی ہے۔ قدم قدم اور لحظے لحظے میں یہ کبیرہ گناہوں کی گھڑیاں ان کے سر پر آ جاتی ہیں، اور اس غافل کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اس گناہ میں کون سی لذت یا دنیا کا فائدہ ہے، اس کو چھوڑ دیں تو کس کام میں فرق پڑے گا؟ مگر افسوس ہے کہ خدا تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور ناراضی کی پرواہ ہی نہیں۔